as President Trump has stated, is a right to define its own future. He offers his help, and it's up to whoever he's offering it to whether or not they'll accept it. آزادی که ملت ایران و نیروهای مسلح ما برای این دشمن خبیث انجام دادن و دارن انجام میدن و برای آینده برنامه دارن مجازات سختی است و او رو دچار ضعف کرده. همینی هم که دوستان آمریکاییش وارد صحنه میشن و حرف میزنن نشانه ضعف و نشانه ناتوانی اوست. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before all this death and destruction? Why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? میں سمجھتا ہوں کہ عالمی ممالک ہیں ان کو فی الفور جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. ایران کے اوپر ظاہر اسرائیل کے حملے جاری ہیں اور اس کے جواب میں ایران کے حملے بھی جاری ہیں. اور کل رات گئے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا اور اس ٹویٹ کے اندر صرف 2 لفظ لکھے ہوئے تھے, انکنڈیشنل سرنڈر. اور اس کے جواب میں آیت اللہ خامنئی صاحب کا جواب ہے, انہوں نے کہا کہ سرنڈر نہیں کر رہے, یعنی ایران سرنڈر نہیں کر رہا. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکی فوجی کارروائی کے سنگین اور ناقابل تلافی نتائج ہوں گے. تو جواب میں ایران نے انکار بھی کر دیا اور ساتھ ساتھ ایک دھمکی بھی دے دی. اب صورتحال کیا ہے؟ ایک سائڈ پہ اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کر رہا ہے, دوسری سائڈ سے امریکہ کی طرف سے کوئی پیش رفت ہو رہی ہے اور اس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں لگی. اور رشیا کی طرف سے رسپانس آ گیا ہے, چائنا کی طرف سے بھی رسپانس آ گیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نہیں رکنے والا. اب اگر امریکہ نہیں رکتا تو پورے خطے کی جو صورتحال ہوگی وہ کیا ہوگی؟ بہت بڑا سوال ہے جو آج کے شو میں ہم ڈسکس بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے, کیا امریکہ براہ راست اس جنگ کا حصہ بنے گا یا پھر وہ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا آگے چل کے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم میٹنگ اس وقت سٹارٹ ہوگی ہے واشنگٹن میں. جنرل عاصم منیر, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور ان کی کیبنٹ کے درمیان ایک اس وقت ظہرانہ چل رہا ہے. اور اس کے اوپر بھی پوری دنیا کی نظریں ہیں کہ اگر پاکستان اس وقت کوئی بھی رسپانس کرتا ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. اب پاکستان کی طرف سے کیا کچھ ہو سکتا ہے اور امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کس طرح انگیج کیا جا سکتا ہے ساری سیناریو کے اندر, یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید خان صاحب اور سابق چیف آف جنرل اسٹاف ہیں افواج پاکستان کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور اسٹریٹجی بناتے رہے ہیں پاکستان کی. تو جنرل صاحب آپ کی طرف آنا. سر, یہ جو میٹنگ ہے اس وقت ظاہر واشنگٹن میں جاری ہے, پوری دنیا اس کے اوپر بہت زیادہ ظاہر متجسس ہے کہ یہاں امریکہ کیا پاکستان کو آفر کرتا ہے اور پاکستان اس کا کیا رسپانڈ کرتا ہے. تو اس کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا اور ایکسپریس ٹی وی کا. یہ ایک بہت اہم میٹنگ ہے اور یہ ایک بہت کرٹیکل ٹائم پہ اوپر ایک اہم میٹنگ ہے. ابھی اس کے ایجنڈا میں کیا ہے, اس میں کیا ڈسکس ہوگا, میرا خیال ہے بڑی پیشنس کے ساتھ ہم سب کو انتظار کرنا چاہیے. جب میٹنگ کے بعد کوئی آفیشلی کوئی کچھ بتایا جاتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی, اس سے پہلے اسپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے. میں بھی لیکن جو صاحب اس نوعیت کی میٹنگ جو ہے وہ پہلی مرتبہ ہوئی ہے اور جی یہ ایک تو بات یہ کہ پہلی مرتبہ نہیں ہے, یہ اس وقت بہت کرٹیکل ٹائم کے اوپر ہے. لیکن پاکستان کے جو آرمی چیف تھے اور ساتھ ساتھ دوسرا عہدہ ان کے پاس پریزیڈنٹ کا بھی تھا, وہ جنرل ایوب بھی ایک سے زیادہ دفعہ ملے, جنرل ضیاء بھی, جنرل مشرف بھی. اور آرمی چیفز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو 2010 میں جنرل اشفاق فیض کیانی کی وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ اوباما سے ملاقات ہوئی, اس کے اوپر بہت لکھا اور بولا گیا. اور 2019 کے درمیان بھی آرمی چیف کی جو وائٹ ہاؤس کا وزٹ ہوا. لیکن اس وزٹ کی جو اہمیت ہے وہ پرانے سب وزٹ سے زیادہ ہے, اس لیے کہ یہ وزٹ پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ جس طرح ختم ہوئی پاکستان کے اپر ہینڈ کے ساتھ, وکٹری کے ساتھ, اس میں ایک آپ کی نئی گلوبل ریلیونس ہے, ایک نئی ریجنل ریلیونس ہے. ایک جنگ کے دوران بھی یہ بات چیت بہت سارے تجزیہ نگار کر رہے تھے اور میں نے بھی کی تھی کہ اس جنگ کے نتیجے میں
پاکستان کے جو ایک سٹیٹس ہے، پاکستان کی جو ایک پہچان ہے، اس میں اضافہ ہونا ہے، ایک اپرچونٹی کریٹ ہونی ہے. اس اپرچونٹی کو ہم کیسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اپرچونٹی ضرور کریٹ ہوگی اور وہ کریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا، آج میں سوشل میڈیا پہ کافی دیکھ رہا تھا کہ چونکہ امریکہ بھی انوالو ہونا چاہ رہا ہے جنگ میں، تو اس لیے یہ میٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان سے بیسز مانگے جائیں گے، پاکستان سے ایئر کوریڈور مانگا جائے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں، یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ نہ تو آج جو جنگ چل رہی ہے اسرائیل کی اور ایران کی شاید اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور نہ یہ جنگ آگے کیسے چلے گی اس پہ کوئی بہت غور کر رہا ہے. امریکہ کو کسی قسم کے بیسز کی ضرورت نہیں. انہوں نے ایران کو کوئی گراؤنڈ انویژن نہیں کرنی. بنیادی طور پہ اسرائیل جو ان کو کہہ رہا ہے کہ جو فردو کی جو نیوکلیئر انسٹالیشن ہے ایران کی، اس کی گہرائی میں پہنچنے تک امریکہ ہماری مدد کرے، ڈائریکٹلی یا ہمارے تھرو. اس کے لیے نہ کوئی بیسز چاہیے، نہ کوئی ایئر کوریڈور چاہیے. جو چیز ہمیں غور کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے پچھلے 15 سال میں بہت زیادہ یہ پروپیگنڈا کیا، اور خاص طور پہ 2014 کے بعد، کہ ہم نے پاکستان کو پوری دنیا میں آئسولیٹ کر دیا. تو آج کی میٹنگ کے بعد انڈیا کے میڈیا کو اگر آپ فالو کریں تو وہاں بہت دکھ، بہت تکلیف کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایک طرح کی صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے وہاں پہ. یہ ہم سب کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ ان کا جو ایک نیریٹو تھا، ایک بیانیہ تھا پاکستان کے خلاف بڑا زہریلا، یہ اس کی ایک واضح شکست ہے آج کہ کوئی پاکستان irrelevant نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ یہ جو وہ بات، دیکھیں جنرل صاحب، یہ بات آپ کی 200% درست ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں جنرل صاحب کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا ایک مرحلہ ہے، اور بڑے عرصے بعد جا کے پاکستان کو اتنی عزت بھی ملی پوری دنیا کے اندر، اور پاکستان کی ایک ریٹ بھی اسٹیبلش ہوئی پورے خطے پہ، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. لیکن جو ایران کی اس وقت جنگ کی صورتحال ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو مائنس نہیں کر سکتے کسی طرح پہ بھی، کیونکہ اس سے پہلے ٹرمپ صاحب کی طرف سے میسج آ گیا کہ آئی لو پاکستان. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاسٹ میں بھی جب بھی امریکہ کی طرف سے آئی لو پاکستان کہا گیا ہے، اس کے بعد پاکستان کو اس کی قیمت بہت ادا کرنی پڑی ہے. تو لوگ اس بات پہ پریشان ہیں کہ کہیں ہمیں اس جنگ کی طرف دھکیل نہ دیا جائے. اچھا، میں اس سے اختلاف کروں گا کہ پاسٹ میں بھی اس طرح کی فارمولیشنز کیا ہے لو پاکستان. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک اپنا سٹائل ہے، وہ جو ٹپیکل ایک نارمز تھے ڈپلومیسی کے، جو ٹپیکل انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشنز کی بڑی میئرڈ فارمولیشنز ہوتی تھیں، اس سے ہٹ کے ان کا ایک اپنا سٹائل ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی پاکستان کا یو ایس میں ریجنل سیکیورٹی یا یو ایس کے اپنے جو مقاصد تھے پرانے، ایک آئیڈیالوجیکل جو ان کا کمیونزم کے خلاف محاذ تھا، اس میں جب پاکستان کا الحاق ہوا تو اس کی پھر آنے والے سالوں میں قیمت ادا کرنی پڑی. لیکن یہ جو بات چیت چل رہی ہے، اس میں کوئی ایسا اگر سوچتا ہے کہ پاکستان کو وہ الائے بنانا چاہتے ہیں ایران کے اگینسٹ، تو یہ حقائق پہ بیس نہیں ہے. اس لیے کہ اس وقت جو کچھ وہ ایران کے خلاف کر رہے ہیں اس میں بھی ان کو کوئی ضرورت نہیں پڑی پاکستان کی، اور جو کچھ وہ آگے رہ گیا کرنے والا اس میں بھی ان کو پاکستان کی کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہ فرمائی جنرل صاحب، یہ آج کی ظاہر جب میٹنگ ہو رہی تھی تو اس سے پہلے جو انڈین سیکرٹری خارجہ ہیں وکرم مسری صاحب، ان کا بیان آ گیا، اور اس میں انہوں نے کنفرم کیا کہ نریندر مودی صاحب کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ٹرمپ صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی ٹرمپ کے خواہش پہ یہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی، اور اس پہ مودی نے کلیئرلی ٹرمپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا کا ایشو ہے، کشمیر کے اوپر ایشو ہے، کسی اور چیز کے اوپر کوئی بھی ایشو ہے، تو اس کے لیے ہم کسی تیسرے ملک کی ثالثی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انڈیا نے اپنا جواب دے دیا ہے. اب یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ ٹرمپ کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ میں ثالثی کرواؤں گا، کشمیر کا مسئلہ حل کرواؤں گا، بلکہ انہوں نے 15 مرتبہ یہ کہا، تو اب امریکہ کی پوزیشن کیا ہوگی اس جواب کے بعد؟ اچھا دیکھیں، ایک تو ان کی انسٹیٹیوشنل پوزیشن ان کے فارن آفس کے سپوکس پرسن نے دے دی کہ وہ پریزیڈنٹ اپنی جو ترجیحات ہیں پوری بین الاقوامی سطح کے اوپر، اس کی وجہ سے وہ چاہیں گے کہ یہ کانفلکٹ بھی ریزالو ہو، کشمیر کا ایشو بھی ریزالو ہو. لیکن اس طرح کے جتنے معاملات ہوتے ہیں اس میں جو دو پارٹیز ہیں، بنیادی جو پرنسپل ایکٹرز ہیں، ان کی پولیٹیکل ول کیا ہے، وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ وہ میٹر کرتی ہے. فیسیلیٹیشن اور میڈیشن بھی میٹر کرتی ہے. آج جو ان کے فارن سیکرٹری صاحب نے بات کی ہے،
اس کے کچھ دیر بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی دوبارہ بات کی ہے. تو یا تو پھر انڈیا کے پرائم منسٹر مودی جھوٹ بول رہے ہیں یا پریزیڈنٹ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کے آپس میں کیا بات ہوئی. تو یہ بھی آگے جا کے پتہ چل جائے گا کہ کیا کیسے بات ہوئی اور کس نے بات کی. اچھا بات یہ ہے کہ انڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ پوزیشن بھی کوئی نئی نہیں ہے, لیکن انڈیا کو بھی انکریزنگلی یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ وہ پوزیشن ان کی ابھی اس طرح سسٹینیبل نہیں ہے جس طرح 6 مئی سے پہلے ان کی پوزیشن سسٹینیبل تھی, کیونکہ اب انڈیا کا ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل وہ سٹیچر نہیں ہے گلوبلی جو 6 مئی سے پہلے تھا. تو آگے کیسے چلے گا اس کے بارے میں بہت اعتماد کے ساتھ کوئی پیش گوئی کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن اتنی دفعہ ایک پوزیشن لینے کے بعد یو ایس کے پریزیڈنٹ کی اس سے ایک دم سے پیچھے ہٹ جانا یہ بھی خاصا مشکل ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو سٹائل آف لیڈرشپ ہے اس سے آپ اب تک پتہ چل چکا ہے یہ کہ بہت معاملات پہ وہ پوزیشن چینج کریں بھی اگر تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ he is always relentless in its pursuit. تو دیکھتے ہیں آگے چل کے وہ کہاں تک جاتے ہیں دونوں ممالک کو, پاکستان اور انڈیا کو کسی نیگوسیشن کے راستے پہ لانے کے لیے. پاکستان کو اس میں ہمیشہ ولنگ رہنا چاہیے. اچھا جنرل صاحب, کیونکہ پوری زندگی آپ کی فوج میں گزری ہے, آپ اسٹریٹجیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, وار اسٹریٹجیز کو. اب اگر آپ ایران اور اسرائیل کی صورتحال کو ذہن میں رکھیں تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ایران ریزسٹ کرتا رہے گا اور کب تک ریزسٹ کر سکے گا, اور دوسرا اسرائیل کتنی دیر تک ایران کے اوپر حملہ کر سکے گا, اور امریکہ کیا اس جنگ کے اندر انوالو ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تجزیہ دیں, فوجی تجزیہ. اس ماضی میں اس طرح کی جنگوں میں انوالو ہونے کے لیے یو ایس کے اندر ان کے اپنے ایک بڑا سٹرونگ طریقہ کار تھا جو رائج تھا, اور وہ یہ تھی کہ عام طور پہ بائی پارٹیزن پریکٹسز کے تھرو کانگریس سے آتھرائزیشن لی جاتی ہے وار کے اندر اس طرح انوالو ہونے کی. اب جب پریزیڈنٹ نے وہ 3 دفعہ رات کو ٹویٹ کیا تھا یو ایس پریزیڈنٹ نے, تو انہوں نے جو واپس پہنچتے ہی کینیڈا سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ اپنی اٹینڈ کی, اس کے بعد 3 ٹویٹ کیے, لیکن وہ 3 ٹویٹس جو تھے اس کے اندر جو بنیادی بات کی وہ تو انہوں نے جہاز پہ سوار ہوتے ہی کینیڈا میں کر. تو اب یہ ان کے فارمل پروسیسز کے تھرو کنکلوڈ ہونے کے بعد یہ بات ہوئی یا فارمل پروسیسز سے پہلے ہو گئی, یہ بھی it is anybody's guess. اچھا اب آج لیٹسٹ ٹویٹ میں اور آپ جب بات کر رہے ہیں اس سے پہلے جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیکسٹ ویک ول بی ویری کریٹیکل, یہ یو ایس پریزیڈنٹ نے کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹلی انوالو ہونا بھی چاہتے ہیں تو اس میں شاید والی بات ہے کہ شاید 1 ہفتہ بھی ہے. اب رہ گئی کہ ایران اور اسرائیل کی بات, تو ایران اگر 100 شہادتیں روزانہ کے بیس پہ اس کو قبول کرنی پڑیں اور اس کی نسبت اسرائیل کو صرف 5 یا 10 کرنی پڑیں, تو اسرائیل جو ہے وہ پہلے گیو اپ کرے گا لاس آف لائف کے کانٹیکسٹ میں. ملٹری کے پلین میں اگر دیکھیں تو اسرائیل کے پاس ایران کی نسبت بہت زیادہ کیپیسٹی ہے, اس کو وہ جتنا لمبا کرنا چاہیں اپنی ایئر کیمپین کو وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ پورا ویسٹ اور یو ایس کھڑا ہے. ایران کے لیے اپنا رد عمل دیتے رہنا, جس طرح پچھلے 6 دن میں روزانہ ان کے میزائل جو فائر ہو رہے ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے, تو یہ ان کی جو رد عمل کی صلاحیت ہے یہ آنے والے دنوں میں میرے خیال میں کمزور ہوتی جائے گی, لیکن وہ گیو اپ نہیں کریں گے. ٹھیک. اور اب یہ سوال یہ ہے کہ سر کیا رشیا اور چائنا یہ جمپن کریں گے اس جنگ میں اور ایران کو سپورٹ کریں گے یا نہیں, یا تماشا دیکھیں گے سر؟ دیکھیں یہ 2014-15 کی صرف ایک ایویڈنس ہے کہ جب سیریا کے اندر کافی کمزور ہو گئی تھی حکومت اور ایران ان کا ایک اتحادی تھا, تو وہاں پہ جب سچویشن بہت یو ایس اور ان کے الائز کی فیور میں جا رہی تھی تو رشیا نے ملیٹریلی ڈائریکٹلی انٹروین کیا, اور پھر چند ہفتوں کے درمیان وہاں پہ سچویشن بالکل ہی تبدیل ہو گئی. اب جن وسائل کے ساتھ رشیا نے اس وقت انٹروین کیا تھا وہ وسائل تو اب ان کے پاس نہیں ہیں. 2-3 ہفتے پہلے جو کچھ ہوا یوکرین کی طرف سے وہ سارے آبزرورز کو پتہ ہے. اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جب ملیٹریلی ڈائریکٹلی انوالو ہونا چاہتا ہے تو اس کی سپیس کریٹ کرنے کے لیے نیشن سٹیٹس ہمیشہ پہلے پوزیشن لیتی ہیں ڈپلومیٹک ارینا میں, اور آہستہ آہستہ وہ انویل کرتی ہیں اپنا ارادہ کہ ہم انوالو ہونے لگے.
تو ایسا تو کوئی کسی قسم کا انڈیکیشن رشیا سے نہیں ہے ابھی تک کہ وہ کوئی ملیٹریلی ڈائریکٹ انوالو ہوں گے. وہ ڈپلومیٹک اپنی کوششیں بڑھا رہے ہیں. آج بھی انہوں نے بہت اہم لیڈر سے مڈل ایسٹ میں بات کی ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. جہاں تک چائنا کی بات ہے تو ان کی تو فورن پالیسی کی یہ ڈائریکشن کبھی رہی نہیں کہ وہ ملٹری کانفلکٹ میں ڈائریکٹ انوالو ہوں, تو اس کو تو آپ میرا خیال ہے رول آؤٹ کر سکتے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. جین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خاصا یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, کے بعد پینل کے ساتھ واپس آئیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سردار مسعود خان صاحب. یہ یو این میں پاکستان کے مستقل مندوب بھی رہے ہیں, امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں اور آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. پوری زندگی ان کی سفارتکاری میں گزری ہے, لہٰذا یہ بڑی اچھی طرح اس پورے سینیریو سے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو ان سے بہت سارے سوال کریں گے. محمد حسین باقری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ایرانی صحافی ہیں, بلکہ ایرانی پاکستانی صحافی ہیں. اقبال فورم انہوں نے تہران کے اندر بنایا اور بہت اچھا چلا رہے ہیں. یہ ایران کی صورتحال پہ بھی ہمارے ساتھ بات کریں گے. خان صاحب آپ کی طرف آنے سر, سب سے پہلے سر آپ یہ فرمائیے گا کہ ایران کتنی دیر تک ریزسٹ کر سکے گا, آپ کا کیا خیال ہے؟ ایران کی قوم بہت مضبوط ہے اور ان کا ماضی میں ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے. انہوں نے عراق کے ساتھ 8 سالہ جنگ لڑی تھی اور آخر میں عراق کو ہی پسپا ہونا پڑا تھا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ قوم کے جذبے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن آپ کا سوال شاید یہ ہے فوجی استعداد کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس کتنی ایک عسکری استعداد ہے اور کس حد تک اسے وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ اگر آپ ایک پیمانے سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کو برتری حاصل ہے اور اسے امریکہ کی حمایت بھی حاصل ہے. امریکہ کے بحری بیڑے اور دوسری جو بری افواج بھی ہیں وہ ان کے ایران اور اس محل وقوع کے گرد و نواح میں متعین ہو چکی ہیں ابھی اسرائیلی حملے کے بعد. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی کھچی تو ایران کے لوگوں کا قیادت کو اور فوج کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا. لیکن ابھی جو ہے کوئی معاملہ اس قسم کا چل رہا ہے کہ اگر انہوں نے اسرائیل نے ان کے اوپر حملہ کیا اور انہیں نقصان پہنچایا تو انہوں نے بھی ضرب کاری لگائی ہے. اور کیونکہ جو پورے کا پورا اسرائیل تھا اور خاص طور سے تل ابیب یا حیفا یا یروشلم ایسے شہروں کو ایک قلعہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ حصار ہیں, ان کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں پڑ سکتی. لیکن ایران نے وہ دراڑیں ڈالی ہیں تو اس سے جو ہے ایک قسم کے دیکھنے کے زاویے تبدیل ہوئے. اچھا خاصا یہ فرمائیے گا کہ اب تک جتنی ٹویٹس آئی ہیں ٹرمپ کی پچھلے 2-3 دنوں کے اندر, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انکنڈیشنل سرنڈر کریں, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتہ کریٹیکل ہے جو نیکسٹ ویک ہوگا, پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ معاہدہ کریں, ایگریمنٹ کریں اور معاملات سیٹل کریں, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران زیادہ تر ریزسٹ نہیں کر سکے گا اور ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور ایران کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے. تو آپ ان کو دھمکیاں سمجھ رہے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی امریکہ کسی نہ کسی وقت جمپن کر سکتا ہے اس جنگ کے اندر؟ یہ خالی کھولی دھمکیاں نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جتنا بھی فوجی ساز و سامان ہے, طیارے ہیں, اس کے علاوہ بحری بیڑے ہیں, نمٹس جو ہے وہ مشرقی ایشیا سے اس طرف منتقل کر دیا گیا ہے اور بہت سے جو ہے ایسے آثار ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ امریکہ نے بھی کہا ہے اور اس کی شہادت وزیر اعظم نتنیاہو نے دی ہے کہ ابھی تک جو جنگ ہوئی ہے اس میں امریکہ باقاعدہ ہاتھ بٹا رہا ہے. یعنی جو یہاں سے میسائل یا بیلسٹک میسائلز ایران کی طرف سے جا رہے ہیں ان کو امریکہ نشانہ بنا رہا ہے درمیان میں جاتے ہوئے درمیانی راستے میں. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے پاس وہاں جو فضائی دفاعی نظام ہے اس میں بھی امریکہ ان کا ہاتھ بٹا رہا ہے, خاص طور سے میسائلز کو گرانے کے لیے. تو ایک طریقے سے امریکہ پہلے سے شریک ہو چکا ہے. لیکن جو صدر ٹرمپ کے بیانات کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو وہ جو ہے وہ اس قسم کا ایک مختلف بیانات سے ایک اس قسم کا کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں کہ جس سے ایران کے لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں, ان میں تقسیم ہو جائے, ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور وہاں ایک ایسا بحران ہو, انسانی بحران کا آغاز ہو جائے, لوگ نقل مکانی شروع کر دیں. تو وہ خوف و ہراس پھیلانے کے لیے یہ سارے کے سارے بیانات دے رہے ہیں تاکہ ایران مزاحمت کیے بغیر اپنے گھٹنے ٹیک دے اور ان کے 2-3 معاہدے جو ہے 2-3 مطالبے جو ہیں ان کو مان لے. ان میں سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جوہری افزودگی یا یورینیم کی افزودگی کو صفر کر دیں. میسائلز کے اوپر جو ہے وہ ضرب کاری لگا رہا ہے اسرائیل,
یہ سلسلہ جاری رہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہ کی جائے، اور بلکہ یہ کہ ان کا ایک اور نشانہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایران کا سیاسی نظام اور موجودہ حکمران ختم کر دیے جائیں. جی ٹھیک. باقری صاحب یہ فرمائیے گا، یہ اب کیونکہ امریکہ انوالو ہو رہا ہے، جمپ ان کر رہا ہے، اور جیسے سردار صاحب نے بھی فرمایا، اس سے پہلے جنرل محمد سعید صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب امریکہ جو ہے نا کسی نہ کسی سائڈ سے ان ہوگا. اگر وہ بار بار کہہ رہا ہے، وہ جو موومنٹ ہے امریکہ کے اندر وہ بڑی سیریس ہے. تو اب اسرائیل کے ساتھ تو ایران نے ٹھیک ہے مقابلہ کر رہا ہے، لیکن امریکہ کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ، اس کے مفادات کیا ہے اس جنگ میں؟ وہ اگر کود پڑتا بھی ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس جنگ میں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. ٹرمپ صاحب اگر اس جنگ میں کود پڑتے ہیں تو کیا فردو اور نتنز کی جو تنصیبات ہے اس کو ختم کرنے کے بعد وہ اس قابل رہیں گے کہ 1.4 ملین اسکوائر کلومیٹر کے ملک کے اوپر اپنے حکومت لے آئیں؟ امپاسبل ہے. خامنئی صاحب کی آج ہی بیان میں سن رہا تھا کہ ایران دباؤ میں نہ مذاکرات کرتا ہے اور دباؤ میں امن بھی نہیں چاہتا. یعنی اگر آپ دباؤ کی شکل میں امن لانا چاہیں وہ بھی نہیں ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ کا ایک پالیسی ہے، اسٹریٹجی ہے کہ ایرانی عوام کو پریشان کرے اور ان کو پریشر کی ہتھیار استعمال کر کے ان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ بٹھا دے. ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو یہ سب سے زیادہ سوٹیبل ہے کہ وہ ایرانیوں کے ساتھ نیگوسیشن کرے. لیکن اگر خدا نخواستہ یونائٹڈ اسٹیٹ اس جنگ میں پوری طرح سے انوالو ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے مسئلہ یونائٹڈ اسٹیٹ کو یہ ہوگا کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دے گا. ٹھیک ہے، بند کر سکتا ہے. بے شک اس کے اوپر بہت سارے دباؤ آئیں گے انٹرنیشنل، لیکن بند کر سکتا ہے. اور چائنا سب سے زیادہ وکٹم ہوگا، لیکن چائنا کو یہ کسی اور طرح سے بھی سپورٹ کر سکتے. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قطر میں، دبئی میں اور جتنے بھی ایران کی ارد گرد فورسز ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے. کل رات آپ دیکھ لیں، رات کو 1 بجے ایران نے 20 میزائل داغ دی اسرائیل کے اوپر، اور فور دا فرسٹ ٹائم انہوں نے فتح میزائل کا استعمال کیا جو کہ 336 سیکنڈز کے اندر وہ تل اویو تک پہنچ گیا ہے. تو اگر یہ اس طرح کے ہائپر سونک میزائل کا استعمال صرف اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو فارغ کریں، کہ کچھ اور پیغام بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ پوری طرح سے اس میں انوالو ہوتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ، دین وی ہیو ٹو یوز آور ہائپر سونک میزائلز. لیکن دیکھیں ایک لمٹ ہے نا، ہائپر سونک میزائل بھی ہوں یا جتنے بھی میزائلز ہوں، الٹیمیٹلی ایران کے پاس اتنا زیادہ ذخیرہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ لڑ سکے یا اسرائیل کے ساتھ کچھ 6 مہینے لمبی جنگ چھیڑ سکے. تو الٹیمیٹلی جب آپ کے پاس ذخیرہ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے، اسرائیل کی پرائم منسٹر نیتنیاہو کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس کم سے کم 20,000 میزائل ہے، اور خود انٹیلیجنس، اسرائیل کی انٹیلیجنس آج ان کو بیانیہ آیا تھا کہ ہمارے پاس صرف 12 دن کے لیے ڈیفنس سسٹم ہے. تو اگر ذخیرہ ختم ہونا بھی ہے تو ایرانیوں کا پہلا نہیں ختم ہونے والا. لیکن مسئلہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس انوالو ہونے کے بعد اس کے B-5 طیارے پرواز کر کے ایرانی تنصیبات کو ہٹ کرنے کے بعد پھر پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتا. اس کے بعد تو پورا جنگ چھیڑے گی، پورا قطر انوالو ہوگا، UAE انوالو ہوگا، سعودی عربیہ انوالو ہوگا، یہ سارے انوالو ہوں گے. اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں that we have started the World War III. اور ٹرمپ صاحب میرا نہیں خیال کہ وہ ابھی اس پوزیشن میں ہوں گے جہاں رشیا اور یوکرین کا چل رہا ہے، جہاں چائنا کا مسئلہ چل رہا ہے. وہ ابھی ایک نیا جنگ میرا نہیں خیال کہ وہ سٹارٹ کریں گے. دیکھیں ایران کی پوزیشن یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے، اور اگر تو سرحدیں مل رہی ہوتی جیسے عراق اور ایران کی اس وقت تھی اور لمبی جنگ 10 سال تک چلتی رہی. اب اگر آپ کی گراؤنڈ بارڈرز ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں تو پھر سینیریو مختلف ہے. امریکہ نے دور سے مارنا ہے اور وہ ظاہر ہے اس کے پاس یہ سارے ہتھیار بھی ہیں، تو زیادہ دیر تک ریزسٹ کرنا جو ہے نا وہ خاصا ڈیفیکلٹ ہے. بالکل ایسا. ہاں جی، میں واپس آؤں گا، بریک لینی ہے میں نے، چھوٹی سی بریک اور بریک ہے وہ دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سردار صاحب، یہ اس وقت میٹنگ چل رہی ہے ظاہر ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اور ان کی کیبنٹ کے ساتھ. یہ جو میٹنگ ہے بڑے کروشل ٹائم میں ہے اور اس میٹنگ پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں دوبارہ امریکہ پاکستان کو انوالو تو نہیں کرنا چاہ رہا اس جنگ کے اندر بھی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کا کردار مصالحت کا ہوگا
اور پاکستان کو یہ موقع ملا ہے تو ہمارے جنرل ناصر منیر ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ اس خطے کے لیے اور امریکہ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب یہ جنگ کے شعلے بھڑکنا شروع ہوئے ہیں اور اس کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے تو جو صدر ٹرمپ کی اپنی کنسٹیٹوئنسی ہے, میگا کنسٹیٹوئنسی ہے, اس میں بھی بغاوت ہو رہی ہے. اس میں بڑے جو ان کے حلیف لوگ تھے اور کلیدی حیثیتوں میں رہے ہیں اور اب بھی ان کے ساتھ ہیں, انہوں نے سوال اٹھانا شروع کیا ہے کہ اسرائیل کے کہنے پہ امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا, $3 ٹریلین کا اس کے اوپر اخراجات اٹھے اور امریکہ کی جانیں گئی اور اس کے بعد جو ہے ان کا اتنا نقصان ہوا, لیکن اس کے بعد حاصل بحث کچھ بھی نہیں تھا, صفر ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اس طریقے سے امریکی سرمایہ کی اور امریکی جانوں کی قربانی نہ دی جائے. تو میرا خیال ہے کہ جب ہمارے جنرل ناصر منیر وہاں موجود ہیں تو ہمیں یہ موقف اختیار کرنا چاہیے. ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو شاید یہ میٹنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہو یا شروع ہونے والی ہو یا ختم ہونے والی ہو, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ صدر ٹرمپ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیے آپ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک ممکنہ جوہری جنگ کو ختم کروا دیا, تو ابھی یعنی آپ کو ساری دنیا نے مبارکباد دی کہ آپ جو ہے پیس میکر ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ یہ بھی ایک جنگ ختم کر دیتے ہیں اسرائیل اور ایران کے خلاف کے درمیان, تو اس میں بھی پھر جو ہے امریکہ کا اور صدر ٹرمپ کا سر بلند ہوگا. یہ بات وہ مانے نہ مانے, میرا خیال ہے یہ کہہ دینا ہمارے اوپر فرض ہے. اور دوسرا آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا پاکستان جو ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت براڈر ایجنڈا ہے جو ایک تو یہی اسرائیل ایران کا معاملہ, لیکن دوسری طرف جو ہے پاکستان اور امریکہ کا بائیلیٹرل ایجنڈا ہے, اس میں تجارت ہے, معاشی تعلقات ہیں, فوجی تعلقات کو مضبوط تر کرنا, یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کروانے میں مدد کریں گے. تو اب اس کا اگلے مرحلے پہ جانے کے لیے نریندر مودی کو آمادہ کرنا ہے, ہندوستان کو آمادہ کرنا ہے جو راہ فرار اختیار کر رہے ہیں جنگ بندی کے بعد. تو یہ وہ سارے موضوعات. وکرم مسری صاحب کا بیان آیا, انہوں نے کہا ہے کہ مودی صاحب نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی ہم کسی تیسرے ملک کی ثالثی قبول نہیں کریں گے. درست یہ بیان میں نے بھی دیکھا ہے, لیکن یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے پاس کئی طریقے ہیں جس سے وہ ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے یا اسے منوا سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرے. جی ٹھیک. اچھا باقی صاحب یہ فرمائیے گا, ایک تو جو مطالبہ کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے وہ رجیم چینج کا ہے کہ آپ ایران کے اندر رجیم چینج کرتے ہیں, دوبارہ پرانا سسٹم لے آئیں واپس تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اپنا نیوکلیئر کیپیبلٹی جو ہے اس کو سرنڈر کر دیں, رول بیک کر دیں. تو رجیم چینج کا کوئی امکان ہے ویسے ایران کے اندر؟ رجیم چینج کا میرا خیال ابھی تک کلیئرلی امریکہ نے بتایا نہیں ہے. اسیسینیٹ کرنے کا دھمکی دیا ہوا ہے سپریم لیڈر صاحب کو, لیکن ابھی تک رجیم چینج کی کوئی کلیئر بات امریکہ کی طرف سے نہیں آئی. لیکن یہ دیکھیں کہ ایران میں اگر رجیم چینج ہونا ہی تھا تو ابھی تک ہونا چاہیے تھا. ایک رات کے اندر آپ ان کی آرمی, ان کی IRGC اور 10 کمانڈرز کو اسیسینیٹ کرتے ہیں, اور ابھی تک تقریباً 300 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں, وہ بھی تقریباً اسیسینیٹڈ ٹارگٹس ہیں. تو رجیم چینج کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایران کے اندر 92 ملین پاپولیشن ہے, اس میں سے 35% تو IRGC کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. IRGC کے پاس ہتھیار بھی ہے اور پیسہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت سارے کمپنیز کے مالک, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. تو اگر آپ رجیم کو چینج کرنا چاہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ 35% آف دا پاپولیشن کو انیلیٹ کریں, ان کو ختم کر دیں. یہ ممکن, میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے ابھی ایران میں. اور اس حالیہ دوران میں جنگ سے پہلے شاید ایرانی کچھ بغاوتیں بھی تھی, وہاں پہ ناراضگیاں تھی, ظاہر کی بات ہے, سینکشنز کی وجہ سے اختلافات بھی تھے. لیکن اب سارے اس جنگ کا ایک فائدہ ایرانیوں کو یہ بھی ہوا ہے کہ یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ خامنئی صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ رجیم چینج تو بہت دور کی بات ہے, اس جنگ کو
شاید ختم کرنا اور یہ اس طرح ختم کریں کہ اسرائیل کے حق میں یا امریکہ کے حق میں، یہ بھی اس سچویشن میں پاسبل نظر نہیں آتا مجھے۔ اچھا میں نے بریک لینی، لیکن آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے جو اس وقت تہران کے اندر ہے، ایران کے اندر ہے، یہ کہیں نہ کہیں فیلنگ ہے کہ یہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے، ایک لمبی جنگ ہے، 10-12 سال کی جنگ ہو سکتی ہے، اور اس میں ظاہر ایران کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی ایرانیین نے بنائی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آیت اللہ صاحب کو کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ہوگا، قیادت کس کے پاس ہوگی؟ چھوٹی سی بریک کو بریک کرو، دوبارہ ضرور۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ باقی صاحب یہ کیونکہ ظاہر ہے دھمکی لگائی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی، اگر خدا نہ خواستہ آیت اللہ صاحب کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے ایران کی، اور کیا ایک لمبی جنگ آیت اللہ صاحب کے بغیر بھی ممکن ہے؟ دیکھیے ایران میں شاید کل رات بھی بات ہوئی تھی آپ سے کہ ابھی ان کو ہر آرگنائزیشن IRGC اچھا اور ملٹری کے اندر یہ آرڈر آ گیا کہ آپ اپنے چین آف کمانڈ کو 10 بندوں تک ہمیں دے دیں نام۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر آرگنائزیشن کے اندر وہ شہادتیں لینے کو ریڈی ہے، اور وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمارے 10 لوگ شہید ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمارے پاس لوگ ہوں گے۔ خامنئی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ تو ہے سپریم لیڈر، ظاہر کی بات ہے اگر ان کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے تو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایران کے اندر ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں جس طرح ایران کا پریزیڈنٹ اور فورن منسٹر وہ ہیلی کاپٹر کریش میں فوت ہو گئے تھے، جس طرح بہت سارے اور بھی واقعات ایران میں آپ کو ملتے ہیں، یہ ملک رکنے والا نہیں ہے۔ اگر خامنئی صاحب کو سب سے پہلے تو دعا یہ ہے کہ اللہ ان کو محفوظ رکھے، لیکن اگر اسیسینیٹ ہوتے بھی ہے تو ودن 24 آورز وہ میٹنگ بیٹھے گی ڈفرینٹ کاؤنسلز کی، اور وہ سپریم لیڈر کا نیا جو سپریم لیڈر ہے وہ انتخاب ضرور ہوگا۔ اس میں ڈفرینٹ وہ ازامپشنز ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے بیٹے آ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی اور عالم آ جائیں، لیکن 5-6 نام گردش بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اگر اسیسینیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد کرائسس ہو جائے گا یا یہ رجیم چینج ہوگا، مجھے نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، مسعود خان صاحب آپ کی طرف آنے، سر یہ فرمائیے گا کوئی اس وقت ٹرمپ صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کروا سکیں، اور واقعی مسئلہ کشمیر اس بار حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فریقین یعنی ہندوستان اور پاکستان تیار ہوں، تو پاکستان ہمیشہ سے تیار رہا ہے، پہلے جموں و کشمیر بھی تیار ہے، ہندوستان تیار نہیں ہے، اور ہندوستان کو اس حالیہ جنگ میں بہت گہرا زخم لگا ہے، یعنی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کیونکہ ان کی ساری دنیا کے سامنے تذلیل ہوئی ہے، اور عسکری سطح پہ بھی وہ کوئی اپنا سکہ نہیں جما سکے، تو اس لیے وہ اس وقت جو ہے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ انہیں کچھ وقت دیا جائے، پس پردہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے، اور جیسا کہ میں ایک جو اسی نقطے کے حوالے سے ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ جنگ کا ذکر کر رہے تھے کہ کیا جنگ جو ہے ابھی جو اسرائیل اور ایران کی جنگ یہ 10 سال تک کھنچ جائے گی، تو جنگ بالکل تبدیل ہو چکی ہے، جنگ کا ماحول، جنگ کے جو انسٹرومنٹس ہیں، جنگ کے جو پلیٹ فارمز ہیں، اور جس طریقے سے وہ کنڈکٹ کی جاتی ہے، جیسے ہماری جنگ جو ہے کیونکہ 2 جوہری طاقتوں کے درمیان تھی تو 4 دن میں وہ سمٹ گئی، اس کے سمٹانا اسے ضروری ہو گیا، ورنہ وہ بہت خطرناک حد تک جا سکتی۔ جو جنگ ہوئی تھی پراپر مسعود خان صاحب وہ 50 منٹس کی تھی، 50 منٹ کے اندر مسئلہ کسی نہ کسی کے کنارے لگ گیا تھا، 50 منٹ کا۔ جی میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ایران بھی جو ہے اگرچہ جوہری طاقت نہیں ہے لیکن اس کے پاس یورینیم کی افزودگی موجود ہے، اور جو اسرائیل ہے وہ ایک مسلمہ، یعنی اس نے غیر اعلانیہ طور پہ لیکن مسلمہ ایک جوہری ریاست ہے، تو اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو 2 تنصیبات کا ذکر کیا گیا، نتنز کا اور فردو کا، تو اس کے لیے یہ بہت قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ کیا اس کے لیے بنکر بسٹرز استعمال کیے جائیں گے۔ اگر بنکر بسٹر استعمال ہوتا ہے تو یہ تابکاری کی ایک برپا کر دے گا۔ بالکل ظاہر ہے اس کا نقصان ہوگا پورے خطے کو، لیکن سر یہ فرمائیے گا یہ مسعود خان صاحب کہ ایک
خیال ہے اور یہ بڑے عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ ایران ڈیفنس ہے پاکستان کا، کہ ایران کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر پاکستان اسرائیل کی اگلا ٹارگٹ ہوگا، تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد ظاہر ہے ایک مسلم ورلڈ ہے، ایک مسلم کنٹری ہے جس کے پاس نیوکلیر پاور ہے، تو اسرائیل اسے قبول تو نہیں کرے گا پھر؟ یہ میرے خیال ہے خان صاحب تک آواز نہیں جا رہی ہے ہماری. اچھا یہ فرمائیے گا باقی صاحب کہ ایرانی پاکستان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس وقت؟ پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ میں تقریباً پچھلے 30 سال سے ایران میں رہ رہا ہوں اور آج تک میں نے ایرانیوں میں اتنی محبت پاکستانیوں کے حوالے سے نہیں دیکھا. یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا ٹویٹ اور اس کے بعد سینیٹ میں جو قرارداد منظور ہوا، یہ ایرانیوں کی دل میں میرا خیال ہے ایک بہت ہی ڈیپ اثر رکھے گا. جس طرح کی پزشکیان صاحب پریزیڈنٹ آف ایران نے پرسوں انہوں نے کہا کہ سینیٹ آف پاکستان یہ قرارداد منظور کیے تو وہاں کے جو نمائندے تھے وہ پاکستان تشکر کے نعرے لگائے. ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ پاکستان ایز اے نیبرنگ مسلم کنٹری جس کے پاس ایٹمک ہتھیار بھی ہے اور جو یہ بھی شاید مانا جاتا ہے کہ ایران عراق وار میں ضیاء الحق صاحب کے ٹائم پہ ایران کی بہت مدد کی، اب بھی ایرانی یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی مدد پاکستان کی طرف سے ہو سکتا ہے اور یہ بڑے ایکسپیکٹیشن بھی رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان اینڈ ٹائم پہ ہمارا مدد کرے گا. لیکن ریالٹیز کو پھر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ریالٹیز ہے اس کی جو مجبوریاں ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ اگر انوالو ہوتا ہے تو پھر پاکستان ظاہر کی بات ہے ایک بیانیے کی حد تک تو پاکستان ابھی بھی بہت کچھ کر چکا ہے، لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا جائے کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان پریکٹیکلی ایران کا مدد کرے؟ فی الحال دیکھیں بڑا ملک ہی کر سکتا ہے، کوئی چائنا کر سکتا ہے، رشیا کر سکتا ہے، امریکہ تو نہیں کرے گا. یورپ کا کوئی ملک کر سکتا ہے جس کے پاس میزائلز ہیں، جس کے پاس بارود ہے، جس کے پاس ہتھیار ہے، جس کے پاس ڈیفنس سسٹم ہے. پاکستان تو خود دوسرے ملکوں سے خرید رہا ہے، تو اس سینیریو میں پاکستان فوجی مدد تو نہیں کر سکے گا. نہیں، لیکن پاکستان سے ایک ایکسپیکٹیشن ایرانیوں کے ساتھ جب بات ہوتی ہے یہ سننے میں آتا ہے کہ اگر ہمیں لڑاکو طیارے مل جائیں جس طرح انڈیا کے خلاف انہوں نے یوز کیا تھا J-10 اور P-15 کا جو ان کے پاس میزائلز ہیں، J-10 تو چائنا دے گا، چائنا سے ملیں گے. جی وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید پاکستان اگر بیچ میں آ جائیں اور اس صورتحال میں چائنا سے وہ لے کے دے دیں، اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہے. لیکن یہ کس حد تک ریالٹی اور کس حد تک یہ ممکن ہے یہ الگ بات ہے. لیکن ایکسپیکٹیشن فی الحال پاکستان سے بہت زیادہ ہے اور ایرانیوں میرا خیال یہ ہے کہ ایرانی اب اس سچویشن میں پاکستان کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ بھی رہے ہیں اور یہ بہت ہی ڈیپ اور لمبا اثر ہوگا ایرانیوں کے دلوں پہ. دیکھیں ہر پاکستانی ایران کے لیے دعا گو ہے اور ہم سیاسی طور پہ سفارتی طور پہ ایران کے ساتھ ہیں اور ہماری دعا بھی ہماری کوشش بھی ہے کہ جنگ لمبی نہ ہو کیونکہ اس میں ہمارا برادر اسلامی ملک جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ویسے آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.